الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوئے اور حضور نے ان کا ذکر فرمایا اور حضور علیہ السلام نے تحسین کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا اور آقا دو عالم کو ان کا بطور مدح ذکر کرنا، بطور تعریف ذکر کرنا، بطور تحسین ذکر کرنا یقیناً ان کے برزخ اور قیامت کے دن کے لیے باعث شفاعت بنے گا انشاءاللہ۔ بڑے خوش نصیب وہ افراد ہوئے کہ جن کا آقا نے ذکر فرمایا مگر ظاہری زمانہ کے اعتبار سے وہ حضور علیہ السلام سے کئی صدیاں پہلے اور کئی ہزار سال پہلے ہو گزرے۔ انہی واقعات میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زمانے کے 3 افراد کا ایک واقعہ بیان کیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ جو ہیں وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے سفر پر روانہ ہوئے اور راستے میں موسم خراب ہو گیا، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، موسم خراب ہو گیا۔ سو موسم کی خرابی کی بنا پر انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ پہاڑ میں جو غار موجود ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے پناہ لے لی اور غار کے اندر رکے تاکہ موسم ٹھیک ہو جائے تو وہ پھر اپنے سفر کو آگے جاری رکھیں گے۔ خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ وہ خود تو غار کے اندر چلے گئے، اوپر سے کوئی چٹان گری، کوئی بہت بڑا پتھر گرا تو وہ اوپر سے گرا پہاڑ کے اوپر سے اور سیدھا آ کے اس غار کے دہانے پر، اس غار کے منہ پر آ کے یوں فٹ ہو گیا کہ وہ پورے کا پورا غار جو ہے اس کا دروازہ اور انگان اس کی بند ہو گئی، انٹرنس بند ہو گئی۔ اب نہ کوئی بندہ اس غار کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ 3 لوگ وہ غار کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے جتنی ان کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، جتنا زور وہ لگا سکتے تھے انہوں نے زور لگایا، مگر وہ چٹان جو غار کے منہ کے اوپر آ گری تھی وہ چٹان نے آگے سے ہٹنے سے انکار کر دیا، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ اتنا بڑا پتھر تھا، وہ اتنی بڑی چٹان تھی کہ وہ اس کو موو نہ کر سکے، ہلا نہ سکے۔ اب وہ 3 بندے اندر تھے غار کے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ساری انسانی صلاحیتیں، انسانی طاقتیں، انسانی کوششیں بیکار ہو گئی ہیں، اب وہ سوچنے لگے کہ اب وہ کیا کرے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا، یہ خیال کیا، ان 3 نے یہ کہا کہ آؤ ہم 3 مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کو پیش کریں، وہ عمل جو ہم نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو،
وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اعمال کے وسیلہ سے ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے اور ہم اس غار کا قیدی بننے سے، مستقل قیدی بننے سے بچ جائیں اور غار کا جو ہے منہ وہ کھل جائے اور ہم زندہ بچ جائیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے پہلا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور اپنا ایک نیک عمل جو ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا. وہ 3 نیک اعمال کیا تھے ان کو سنیے اور سمجھیے اور پھر دیکھیے کہ نیک اعمال کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں جو انسان کا اپنا کیا ہوا نیک عمل بھی مشکلات میں اس کے کام آ جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلا بندہ بولا، اس نے اس کی مولا تو جانتا ہے میں ایک بکریاں چرانے والا ہوں، میں ایک چرواہا ہوں، سارا دن بکریاں گھر سے باہر جو ہے وہ چرایا کرتا ہوں، چراتا ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل تھا کہ میں ہمیشہ رات کو جب اپنی بکریاں لے کے گھر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوہ کے، بکریوں کا دودھ نکال کے تو اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا. جب وہ پی لیتے، سیر ہو لیتے، تو اس کے بعد میں دودھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دیتا ہوں، مگر رزق کے دینے میں اور دودھ کے پلانے میں پہلی جو ہے وہ اپنے والدین کو وہ پیش کرتا ہوں اور والدین کے بعد اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو پیش کرتا ہوں. اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں جو ہیں وہ جنگل میں دور تک لے گیا. جب واپس آیا تو واپس آتے آتے مجھے رات ہو گئی، شام ہوگی، میں بہت لیٹ ہو گیا. گھر پہنچا، گھر پہنچ کے میں نے دیکھا بکریوں کا دودھ نکالا، دودھ دوہا، اور بکریوں کا دودھ نکال کے جب میں اپنے والدین کو پیش کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میری ماں بھی اور میرا باپ بھی دونوں سو چکے ہوئے تھے. میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ دودھ کا پیالہ لے کر، دودھ کا برتن لے کر ان کی چارپائیوں کے پاس کھڑا ہو گیا. مولا میں نے انہیں ادباً آواز نہیں دی کہ کہیں ان کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. میرے اپنے بچے، میری اپنی اولاد جو ہے وہ میرے پاؤں کے اندر بیٹھی روتی رہی. میرے بچے دودھ سے، بھوک سے بلکتے رہے، مگر میرا چونکہ ایک معمول تھا، بڑے عرصے کا یہ معمول تھا کہ میں دودھ ہمیشہ اپنے والدین کو پہلے پیش کرتا تھا، اپنی اولاد کو بعد میں عطا فرماتا تھا. تو میرا وہ دل تھا کہ میرا وہ عمل جو ہے وہ آج متاثر نہ ہو. مولا میں تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر، تجھے راضی کرنے کی خاطر کہ یہ تیرا حکم تھا کہ اپنے والدین کا ادب کرو، احترام کرو، عزت کرو، ان کے آرام کا خیال کرو، میں صرف تیری رضا کی خاطر اپنے والدین کو جگایا نہیں. میرے اپنے بچے رات کو دودھ کو مانگتے مانگتے سو گئے، بلکتے رہے، میں نے انہیں دودھ نہیں دیا. مولا میں ساری رات پانی کا اس دودھ کا برتن لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، وہ بھی ساری رات نہیں اٹھے، حتیٰ کہ وہ اپنی معمول کی نیند پوری کر کے تو اٹھے. میں ساری رات وہ دودھ کا برتن ہے کہ خود بھی سارے دن کی تھکاوٹ، سارے دن کی شلیت سمہیت، سارے دن کی تھکاوٹ مجھے بھی تھی، میں بھی ٹائرڈ تھا، میں بھی جو تھا وہ تھکا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود نہ تو میں نے اپنی تھکاوٹ کا خیال کیا، صرف ماں باپ کی نیند کا، ان کے آرام کا، ان کے اطمینان کا میں نے خیال رکھا اور تیری رضا کی خاطر رکھا. مولا اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو تو مہربانی فرما اور ہم اس غار سے باہر نکلنے کا رستہ عطا فرما. آقا ارشاد فرماتے ہیں والدین کی عظمت دیکھیے، ماں باپ کی عظمت دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کتنا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بلند فرمایا ہے. جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہارے باپ کی رضا میں تمہارے رب کی رضا ہے. ایک طرف فرمایا اے لوگو جنت جو ہے، جنت کو حاصل کرنے کے کئی طرق ہیں،
کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ان کی خدمت میں تمہارے لیے جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کو والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا اتنا پسند ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان غار میں پھنسے ہوئے بندوں میں جب پہلے بندے نے اپنا یہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اس کے پیش کرنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان کو اس غار کے منہ سے تھوڑا سا ہٹنے کا حکم دے دیا اور 1 درجہ تک چٹان وہاں سے ہٹ گئی. ناظرین، اس بات کی طرف غور کیجئے، آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین بحمد اللہ تعالی زندہ ہیں، ان کے گھروں میں ہیں، ان کے پاس ہیں، مگر ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کی خدمت والدین کی کیا حالت ہوتی جا رہی. آج ہماری نوجوان نسل کے بچے بچیاں اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں. جب موبائل پہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے کہے بلند ہوتے ہیں، ان کی ہنسیوں کی آواز آتی ہے، مگر جب اپنے والدین سے ہم کلام ہوتے ہیں تو ان کی سارا جو اخلاق جو ہے وہ خدا نخواستہ ختم ہو جاتا ہے. والدین سے سخت لہجے میں بات کرنے والی اولادیں آج موجود ہیں. آج والدین کے حقوق کا خیال نہ رکھنے والی اولادوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے. آج اولادیں والدین کے پاس بیٹھ کے تو راضی نہیں ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ کہیں قیامت جو ہے وہ یقیناً قریب آتی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہو جائے گا کہ لوگ جو ہیں جو مائیں ہیں وہ اس طرح بچے پیدا کریں گی جو اپنی ماؤں کے اوپر حکمرانی کریں گے. اندازہ کر لیجئے کہ باندیاں جو ہے فرمایا وہ اپنے آقا پیدا کریں گی. اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے زیر فرمان ہو، ان کے تابع فرمان ہو، مگر اولاد والدین کے تابع فرمان فرمائے قرب قیامت میں نہیں رہے گی، بلکہ والدین الٹا ان کے تابع فرمان ہو جائیں گے. والدین ان کی باتیں ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. اور اولادیں آج اللہ ماشاء اللہ والدین کا ادب و احترام کرنے والی اولادیں کم رہ گئیں. وہ اس نے والدین کا ادب کیا تھا، مشکلات میں پھنسا ہوا تھا. آج جب کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے، مالی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے کسی مشکل میں پھنستا ہے تو اس مشکل سے پھنسنے کا، اس سے رہائی پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یاد رکھیے. خالی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، خالی نفلی اذکار تو اس کا طریقہ نہیں ہے. آج یہ بڑا جو ہے یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، چینج ہے کہ یہ پازیٹیو ہے اور مثبت بھی ہے، مگر یہ ٹرینڈ ایک ایسا ٹرینڈ ہے کہ آج کسی بندے کے سر میں درد ہو، ہمیں میسج آ جاتا ہے جی کوئی وظیفہ بتائیے اس میں ہم کیا کریں. کسی کا کوئی قریبیوں میں سے کوئی ہاسپٹل چلا جائے، بیمار ہو جائے تو فوری طور پر میسج آ جاتے ہیں جی ہمیں بتلائیے اس وقت ہم کیا پڑھیں. یقیناً یہ ساری باتیں درست ہیں، یقیناً یہ ساری باتیں باعث برکت ہیں، لیکن اس طرف بھی تو غور فرمائیے. اس مقام پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جو نیک عمل ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نیک عمل کے پیش کرنے کی وجہ سے ان کی مصیبت کم ہونا شروع ہوئی. پہلے بندے نے جو اپنا نیک عمل اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ نیک عمل کوئی وظیفہ نہیں ہے، وہ نیک عمل کوئی صدقہ و خیرات نہیں ہے، وہ نیک عمل کوئی تسبیحات نہیں ہے، وہ نیک عمل کسی قسم کا ورد نہیں ہے. وہ نیک عمل کیا ہے؟ وہ نیک عمل اپنے والدین کی خدمت ہے، وہ نیک عمل اپنے والدین کی اطاعت ہے، وہ نیک عمل اپنے والدین کی فرما برداری ہے، وہ نیک عمل اپنے والدین کی تابع داری ہے. اس لیے نوجوان بچے بچیاں جو بھی میری بات کو سنیں، آج سنیں یا کل سنیں، اس بات کی طرف خوب توجہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اولاد بڑی پسند ہے جو اپنے والدین کے آرام کا، اطمینان کا خیال رکھنے والی اور ان کا ادب و احترام کرنے والی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی والدین کی خدمت کا جو ہے
وہ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں شاید اس حدیث پاک کو آج مکمل کر پاؤں گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو کل ہم انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے، جن بچوں کے، جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں، آپ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیجئے کہ والدین جیسی نعمت خدا بندی اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ والد اور والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام ہے، وہ انعام ہے۔ ہر نعمت کی قدر جب وہ پاس ہوتی ہے تو بالعموم نہیں ہوا کرتی، مگر بالخصوص یہ نعمت جب بندے کے پاس موجود نہ رہے تو اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کا ایک سایہ رکھا ہوا تھا ہمارے اوپر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کئی مقامات پر والدین کی عظمت کلام الہی میں ارشاد فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تمہارا رب یہ حکم دے چکا ہوا ہے کہ اس کائنات میں عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ اس مقام پر بعد از عبادت الہی جس چیز کو سب سے پہلے ارشاد فرمایا گیا وہ سنی، فرمایا یہ تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے، یہ تمہارے رب کا تمہارے لیے حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بڑے سے بڑے مرتبے تک جا پہنچے اس کو حق کی عبادت نہیں دیا جا سکتا۔ لوگوں نے تو درختوں کو حق کی عبادت دے دیا، لوگوں نے تو بتوں کو حق کی عبادت دے دیا، لوگوں نے تو مختلف جانوروں کو حق کی عبادت دے دیا، پہلے بھی دنیا میں تھے آج بھی ہیں، مگر فرمایا نہیں، اللہ کے نے یہ فیصلہ فرما دیا ہوا ہے، اس کا یہ اٹل حکم ہے کہ عبادت کی جائے گی تو صرف اس کی جائے گی، اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فرمایا ساتھ ہی یہ بھی حکم ہے، یاد رکھو کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کیا جائے گا، والدین کے ساتھ ہمیشہ رحمت والا سلوک کیا جائے گا، والدین کے ساتھ ہمیشہ اطاعت اور فرما برداری والا سلوک جو ہے وہ کیا جائے گا۔ آج حدیث پاک کا اتنا حصہ میں عرض کر سکا ہوں، بقیہ حصہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہم سب کو جن کے والدین موجود ہیں ان کی جی بھر کے خدمت کی، اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ان اولادوں کو اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔